اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جس طرح پہلے زمانے میں حق اور باطل کی دو طرزیں پائی جاتی تھیں، بالکل اسی طرح سے آج بھی یہی دونوں طرزیں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی ساری زندگیاں کفر کے اندھیروں میں گزار دیتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 5، جو کہ آیات 41 سے 53 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ جو انڈر لائن لفظ ہے بریون، لا تعلق، ڈس ایسوسیٹڈ۔ اے داعی حق، اگر حق پہ یقین نہ کرنے والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی سب کچھ خوب سن لینے اور سمجھ لینے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، تو ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ میرے ذمہ تمہیں پیغام حق کو پہنچا دینا تھا، اب اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری ثوابدید ہے، تم اس کے خود ذمہ دار ہو، اور میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب دراصل اللہ کی نشانیوں کی تکذیب ہے، اور اس بات کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 33 میں ہوا۔ تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو حزن دیتا ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں، بس یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والی ہر قوم کسی نہ کسی عذاب سے دوچار ہوئی۔ ایسا کرنے والوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ سنائیں گے بہروں کو اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ آپ کی طرف نظریں لگائے رکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ ہدایت دیں گے اندھوں کو اگرچہ وہ بے بصیرت ہوں۔ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر خوب کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں حق کی طلب ہی نہیں، اس لیے ان کا سننا یا نہ سننا برابر ہے۔ تو کیا آپ ایسے لوگوں کو جو عقل سے ذرا کام بھی نہیں لیتے کچھ سنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر پوری توجہ کے ساتھ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن دل میں حق سے عدم دلچسپی کی وجہ سے بالکل اندھے رہتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، نہیں اندھی ہوتی بصارت، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو کہ سینوں میں ہے، اور ایسے اندھے جو بالکل بے بصیرت ہوں، ان کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پہ کچھ بھی، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ظلم سے مراد کوئی بھی خلاف فطرت کام کرنے یا فطرت میں موجود توازن کو بگاڑنے کے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اسے اس مقصد کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کیا جائے۔ اسی طرح کسی چیز کو اس کا مخصوص مقام پہ نہ رکھنا یا اس کے صحیح وقت اور صحیح جگہ سے ہٹا دینا بھی ظلم ہے۔ اب حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار قرآن کریم میں بارہا کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، نہیں ظلم کیا جاتا ان پہ دھاگے برابر۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 118 میں ارشاد ہے، نہیں ظلم کیا ہم نے ان سے، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز وہ انہیں اکٹھا کرتا ہے، کَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، گویا وہ نہیں رہے مگر ایک ساتھ دن کی، اور وہ ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے تکذیب کی اللہ سے ملاقات کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یلبسو، وہ رہے، دے ریمینڈ، النہار، دن، اڈے، یتعارفون، وہ پہچانتے ہیں، دے ریکگنائز ایچ ادر۔ زندگی کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایسے موقع پہ باطل پرستوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک ساتھ سے زیادہ نہیں رہے۔ ساتھ کی حقیقت کا بیان سورہ نحل آیت نمبر 77 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور نہیں ہے امر ساتھ کا مگر جیسے جپک نگاہ کی، یا اس سے بھی قریب تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا تو انہوں نے ساری زندگی یہ پرواہ ہی نہیں کی کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے نہ تو وہ حق پہ آئے اور نہ ہی انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھاٹے میں جا پڑے ہیں، اور آج اپنے کرتوتوں کا باعث انہیں اس کی سزا بھگتنی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس سے کچھ آپ کو دکھلا دیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، کہ ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کی مراجعت ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس پہ جو افعال وہ کرتے ہیں۔ اے حق، ایسے لوگوں کو جن نتائج کا وعدہ ہم نے دے رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کا کچھ حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں۔ سورہ راحت آیت نمبر 40 جو اس آیت سے تقریباً ملتی جلتی ہے، اس میں ارشاد ہے، اگر ہم کبھی دکھا دیں آپ کو کچھ حصہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا وفات دے دے آپ کو، بس آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا اور ہم پر ہے حساب چکا دینا۔ برصورت ان لوگوں کو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لہذا انہیں ان کے کاموں کی قرار واقعی سزا ضرور ملے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جب آ جاتا ہے ان کا رسول، طے کر دیا جاتا ہے ان کے مابین انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول ان کے پاس پہنچ جاتا ہے
تو ان کے مابین پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کریم کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہتے نہیں میں مالک اپنے لیے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا مگر جو چاہے اللہ تعالی۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جاتے ہیں ان کی اجل، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، تو نہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں ایک ساتھ اور نہ وہ تقدم کر سکتے ہیں۔ اجل ایک مدت یا ایک عرصہ، a term, period اور ڈیوریشن، اور بعض اوقات اس مدت کی آخری حد کو بھی اجل کہا جاتا ہے جہاں پہ وہ مدت ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اے دائی حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے بارے میں پوچھنے والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا رکھا ہے اور اس کائنات کی ہر چیز اسی کے مطابق غیب سے شہود اور شہود سے غیب میں لوٹ رہی ہے۔ میں تو اپنے بارے میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر فرما دی ہے، اور جب کسی کی طے شدہ مدت کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ اسے مؤخر کر سکتا ہے اور نہ وہ اسے تقدم کر سکتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، پر جب آ جاتے ہیں ان کے اجل، نہیں وہ کر سکتے اس میں تاخیر ایک ساتھ کی اور نہ وہ تقدیم کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا، کہہ دیں بھلا دیکھو تم، اگر آ جائے تم پہ کوئی عذاب رات گزارتے یا دن کو، ماذا يستعجل منه المجرمون، کیا ہے جس کی مجرم اجرت مچا رہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب واقعہ ہو پڑے گا تم اس کا ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب تحقیق تم اس بات کی اجرت مچاتے تھے۔ بھیاتن، راتوں رات، بائی نائٹ۔ اے دائی حق، ان سے ذرا پوچھیں تو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ رات کو یا دن دہاڑے آ پڑے تو وہ کون سی چیز ہے جس کی خاطر یہ مجرم لوگ جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب عذاب ان پہ آ پڑے گا تو یہ اس وقت ہی مان لائیں گے؟ حالانکہ اس وقت تو کہہ دیا جاتا ہے، کیا اب مانے ہو؟ حالانکہ تم تو اس سے پہلے اجرت مچایا کرتے تھے۔ توبہ کا وقت موت کی گھڑی آنے سے پہلے تک ہے۔ وقت موت تو فرعون نے بھی ایمان لانے کی کوشش کی تھی، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے۔ ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو باہر سے، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کی سپاہ نے سرکشی اور عداوت سے، حتیٰ کہ جب آ لیا اسے غرقابی نے، بولا میں ایمان لایا، بے شک نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس کے جس پہ ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب تحقیق تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا فساد مچانے والوں میں سے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جاتا ہے ان سے جو ظلم کرتے رہے، چکھو عذاب دیر پا۔ ہل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم جزا دیے جاتے ہو مگر اسی کی جو کسب تم کرتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقًّا هُوَ، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دے ہاں اور میرے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ يَسْتَنبِئُونَكَ، وہ آپ سے خبر پوچھتے ہیں، they ask you to inform۔ ان ظالموں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ظلم تم نے کیے اب قانون ربی کے مطابق ان کی اقرار واقعی سزا بھگتو۔ کچھ لوگ آنے والے مراحل، موت کے بعد رب کریم کے حضور پیش ہونا،
اعمال کا حساب دینا، برے کاموں پہ عذاب کے بارے میں جو تفصیلات ان آیات میں بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کیا یہ واقعی ایک حقیقت ہے؟ ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنے اعمال نہیں سنوارو گے تو تم کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قانون کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی شے عاجز کرنے والی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ علم رکھنے والا قادر ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ذمے پیغام حق پہنچا دینا ہے، اس پہ عمل کرنا یا عمل نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ قانون ربی کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کچھ لوگ داعی حق کی باتوں کو کان لگا کر سنتے نظر آتے ہیں، لیکن دل میں حق کی طلب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سننے اور ان کے دیکھنے کی حیثیت بہرے اور گونگے پن کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ ہدایت کی روشنی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرنے والے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور ان کا یہ انجام ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں جب ان کے رسول پیغام حق پہنچاتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کے مطابق انجام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یقین نہ کرتے تھے، اور یہی طرز عمل ایک دن ان کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔